یہ بہت مشکل ہے کہ جواب دینا کہ جاؤ یا نہ جاؤ. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے تو اور پاکستان کے حالات اب ٹھیک نہیں ہیں، تو اس وقت تمہاری پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ماں ہے جس ماں نے صحت مندی کی حالت میں بچے کو جنم دیا، اس کی پرورش کی، خود وہ گیلے میں سوئی اور خشک میں بچے کو سلایا، راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی اس کو فیڈ دی، اور جب وہ بیمار ہوا تو ساری رات کندھے پہ اس کو لگا کے ٹہلتی رہی. وہ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، اس کو اسکول چھوڑ کے آئی، اور اب وہ ماں بیمار ہو گئی ہے. اب اس کی ماں سے کھایا نہیں جاتا، اس کا پیشاب پخانہ بستر میں نکل جاتا ہے، اور اس کو سانس بھی ٹھیک نہیں آتا، آکسیجن لگی ہوئی ہے. تو اس حالت میں اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میں ماں کے پاس ہی رہوں یا میں ماں کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں، کیونکہ میرے ناک میں بو آتی ہے. اگر کوئی پیشاب پخانے کی اسمیل آئے تو مجھے الٹی آتی ہے، میں اس کمرے میں رک نہیں سکتا. اب بتائیے میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں اہم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں کو بچنا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، تو پھر اسی حالت میں تو تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے. اور اگر فرض کریں اس دوران میں خدا نہ خواستہ خدمت کے بعد ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، تو کیا اس پچھتاوے کے ساتھ تم پوری زندگی گزار سکتے ہو کہ ماں میری گود میں نہیں فوت ہوئی؟ اس کیس میں تو اگر ہم میں سے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماں بچ سکتی ہے، تو پھر تو فٹافٹ ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. پھر تو کسی سے پوچھنا ہے کہ کون سا تیل ہے اس سے مالش کروں. پھر تو یہ پوچھنا ہے کہ ماں کو کون سی غذا دی جائے، کون سی دوائی دی جائے، کون سا ٹیکا لگایا جائے، کون سا خون ہے، کون سی ڈرپ ہے جو اس کو لگائی جائے تاکہ میری ماں اٹھ کے کھڑی ہو جائے. لہٰذا آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے دل میں ملک سے باہر جانے کی خواہش ہے. میں کوئی نہیں ہوں کہ آپ کو روکوں اور میں یہ کہوں کہ آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں. جب میں ملک سے باہر تھا اور میں ایک تعلیم حاصل کر کے اور ایک سکل سیکھی، تو اس وقت میرے پاس ایک بہت بڑا اخلاقی اصولی جواز تھا کہ میں وہاں نہ رکوں اور میں یہاں آؤں، اور جس پر مجھے بہت خوشی اطمینان ہے، شکر ہے، اور اس پر بہت زیادہ عاجزانہ فخر بھی ہے کہ میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا. اب میرے بچے اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس اصولی جواز کوئی نہیں ہے. ایک بچہ کہتا ہے کہ یہاں میں رشوتیں چلتی ہیں، یہاں لوگ ایک دوسرے کی سفارش کر کے جابز ملتی ہیں، حقدار کو حق نہیں ملتا، اور یعنی جو کم صلاحیتوں والے لوگ ہیں وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، خالص چیزیں نہیں ملتی، ملاوٹ بہت زیادہ ہے، تعلیمی نظام بہت خراب ہے، بیمار ہو جاؤ تو صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پولیس کے معاملے میں آپ پھنس جائیں تو آپ کو یعنی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے، کسٹم والے آپ کو پھنسا لیں، ٹیکس والے پھنسا لیں، کوئی بھی سرکاری ادارہ آپ کو پھنسا لے تو آپ ایک مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو ایسی حالات میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کیوں نہ ایک ایسی زندگی گزاروں جہاں اصول پسندی ہو، جہاں عدل ہو، جہاں سارا معاشرہ ٹھیک ہو، تو میں اس کو کیسے کہوں کہ تم مت جاؤ؟ میں اس کو کیسے کہوں کہ تم مت جاؤ؟ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہی تو وہ وقت ہے جب بیمار ماں کا پخانہ اٹھانا ہے اور پیشاب اٹھانا ہے، تو ایسا ہر شخص پاکستان کو اب چھوڑ کے نہ جائے. جو پاکستان چھوڑ کے جائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے اور امید ہے ہمیں، اس وقت پاکستان کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس وقت ان ذہین لوگوں کو، اس وقت ان محنت کش لوگوں کو، اس وقت ان لوگوں کو جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے، ان کو اس ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، بشرطے کہ ہم اس کو ماں سمجھتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کتنے لوگوں کو امید ہے، تو جن لوگوں نے کہا مجھے امید ہے، وہ مہربانی کر کے اب اس بات کو اپنے دل میں بالکل حقل یقین بنا لیں کہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ. میری اس بات کو
میری اس بات کو ایک جذباتی بات مت سمجھیے گا. جو مقرر مائک لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی سی بات کرنی آتی ہو تو وہ لفظوں کو گھما پھرا کے جذبات کو یعنی وہ کر سکتا ہے, جذبات کو برآمیختہ کر سکتا ہے, جواب یعنی جذبات کو ابھار سکتا ہے. اور بعض اوقات اپنی غلط بات بھی لوگوں کو ایک جس طرح ایک ہوتا ہے نا, ایک پھل جھڑی ہوتی ہے, تو پھل جھڑی جلا کے آپ لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فلاوری باتوں کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو کھیلا جا سکتا ہے. لیکن میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑا ایویڈنس ہے. اس ایویڈنس کا کچھ حصہ آپ کو بھائی محمود صاحب نے بتایا ہے. ہماری جو ہماری بہن عائشہ نے جو بات کی اس میں اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان صلاحیتوں سے مالا مال ملک ہے. اس جیسی زراعت کہیں نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ علاقہ پوری دنیا کو گندم, یہ پنجاب کا علاقہ پوری دنیا کو گندم کھلاتا تھا. یہاں کی معدنیات $3 ٹریلین کا تو صرف تانبا ہے یہاں. یہ بچہ جیولوجسٹ ہے, یہ بھی جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے, یہ میرے ساتھ وہاں سے آیا تھا, گاڑی میں ہمارا سفر اکٹھا ہوا. اس سے میں نے پوچھا, اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو ریکوڈک ہے یہ بھرا ہوا ہے. یہاں کے جو قیمتی پتھر ہیں یعنی نیلم اور زمرد اور روبی, یہ دنیا کے سب سے زبردست پتھر ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں سرجن ہوں جیسے آپ کے علم میں ہے, میں نے دیکھا ان اوزاروں پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. میں امریکہ گیا تو میرے بچوں کے لیے میں نے کہا کوئی شرٹ لے لوں, تو وہ بڑی مہنگی تھی $70 کی, جان ہاپکن یونیورسٹی اس پہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلے بچے کے لیے لے جاتا ہوں, لیکن $70 کافی زیادہ تھے ایک بنیان کے لیے. جو میں نے اس کو پلٹ کے دیکھا تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. آپ دنیا میں جو ملک سے باہر گئے ہیں, کبھی آپ بازار سے آم لے کر کھائیں. برطانیہ میں 4 آموں کے ڈبے کو پیٹی کہتے ہیں, اور اس پیٹی میں جو آم ہوتے ہیں وہ اتنے کم ذائقے کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بتائے نا کہ یہ آم ہے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ آلو کھا رہے ہیں. اور پاکستان کے پھلوں کا وہ ذائقہ ہے جو میں اور آپ یہاں تھوڑے سے پیسوں میں ریڑھی سے پھل لے کر اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہ ایسا ذائقہ دنیا میں کہیں نہیں ہے پھلوں. پاکستان کی کاٹن ایسی ہے جس کا کوئی شمار نہیں. میں ایسی آپ کو بہت ساری اور باتیں گنوا سکتا ہوں, لیکن جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اب میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں. ساری کاٹن ختم ہو جائے, سارے معدنیات ختم ہو جائیں, یہ سب کچھ ختم ہو جائے, تو پاکستان کے پاس ایک دولت ایسی ہے جو شاید دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے, اور وہ دولت یہ ہے ہیومن ریسورس, انسانی وسائل. اس وقت یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ انسانی وسائل ہے. آپ کبھی سوچئے برطانیہ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ آپ کا جو پورا کراچی ہے وہ آدھا برطانیہ ہوگا, یا کم از کم 30% برطانیہ ہوگا, اور اس کے اندر لوگ رہتے ہیں, ان کی ضروریات ہیں. ہر سال 2 دفعہ امتحان لے کر پوری دنیا سے ڈاکٹر برطانیہ میں جاتے ہیں. ان کے اپنے بچے کہاں ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں؟ ہر سال لاٹری نکلتی ہے کہ کینیڈا کے لیے ویزا مل رہا ہے آپ کو, لاٹری سے ویزا امریکہ کا ہوتا ہے. ہر روز ایئرپورٹس پر, ابھی آج ہی چلے جائیے, امریکہ مائگریٹ ہونے والے پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے. ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم افغانیوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جس ملک کی نیشنلٹی لینی بہت مشکل ہے ان میں سے ایک پاکستان ہے. یعنی ہم کہتے ہیں ہم اتنے لوگ ہیں اور لوگوں کو کیوں لے کے آئیں, باہر کی دنیا والے کیوں اتنے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں سارے کے سارے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ہیومن ریسورس کی کمی ہے. اور دنیا کا سپر کمپیوٹر آپ یاد کر لیں, وہ ایک عام آدمی جو کہ مزدور ہے اور جو کہ ایک کدال سے زمین کھود رہا ہے, وہ سپر کمپیوٹر اس سے سپیریئر نہیں ہے. ہیومن ریسورس کیا اتنا پوٹینشل ہے. یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں. آپ بہنیں کھانا پکانا جانتی ہوں گی, آپ کے پاس گھی موجود ہے, مکھن موجود ہے, انڈے موجود ہیں, آٹا موجود ہے, میدا موجود ہے, اور آپ کے پاس سبزیاں موجود ہیں, گوشت موجود ہے, مچھلی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں پکتا؟ اصل پرابلم جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا
وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری تقریریں ہم کر رہے ہیں پھر ہمارے ہاتھ کھڑے تھے سب کے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. نظر آتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی نظر میں، ہمارے سیاستدان نہ کہیں، ہمارے حکمرانوں کی نظر میں، مہربانی کر کے میں اور آپ خراب ہیں. دفتر میں بیٹھ کر رشوت لینے والا کلرک بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. سودے میں ملاوٹ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. اسکول کا ماسٹر بچوں کو پڑھا نہیں رہا اور کہہ رہا ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں. ڈاکٹر کی ڈیوٹی 8 بجے سے 2 بجے تک ہے، وہ 11 بجے جا کر 1 بجے واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس ملک کے تو حالات بہت خراب ہیں. یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بہت خراب ہوں اس لیے پاکستان خراب ہے. تو اس کے لیے ہمارے دوستوں نے یہ سوچا ہے. اس کے بہت سے طریقے ہوں گے، اس کے بہت سے راستے ہوں گے، لیکن ہماری ادنا سوچ کے اندر یہ بات آئی ہے جو آپ سے عرض کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ چینج ہونے کا یہ ہے کہ ہم بیماری کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہونے ہی نہ دیں، یعنی پریونٹیو میئرز کو کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے ہم ان کو ٹھیک کر دیں. میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں. میرا ایک شعر ہے کہ وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار. وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار، اور اب میں ہوں کہ جو مجدائے آئندہ ہوں. ہمارا آج اس لیے خراب ہے کہ ہمارا گزشتہ کل خراب تھا. اگر ہم اپنے آئندہ کل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا آج ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آج ٹھیک ہوا تو گزشتہ کل ٹھیک ہوگا. اس آج کو ٹھیک کرنے کا جو لاہ عمل ہے وہ میں نے ایچ کہا تھا، اب تک میں نے ہوپ کی بات کی ہے. اب جو اگلی بات ہے اس کا نام وی ہے، اور وی سے مراد ہے ویژن، کہ جب ہم پر امید ہو جائیں اب ہم کریں کیا. تو وہ جو کریں کیا ہے وہ میں اگلے آدھے پونے گھنٹے میں آپ تمام بہن بھائیوں سے عرض کر سکوں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنی ہے، وہ یہ ہے، سب متوجہ ہے نا؟ اگر آپ برا نہ منائیں، یہاں مجھ سے عمر میں بڑے بس محمود بھائی ہوں گے، یا یہ بھائی ہوں گے، یا یہ بھائی ہوں گے، بس باقی سب مجھ سے چھوٹے ہیں. تو میں تھوڑا سا اپنی اتھارٹی سفید والوں کی استعمال کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیے سب.